نہیں کوئی ایسا پروٹوکول نہیں ہے, ہم خود ہی پروٹوکول ہے اپنے. اچھا, اب واقعہ بتائیں اپنی زندگی میں کہ کہیں نعت پڑھ کر آ رہی ہوں یا چاہ رہی ہوں, کوئی ایسی ٹریجڈی ہو گئی آپ کے ساتھ کہ بالکل جو ایک ناقابل یقین ہو, مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو گیا. خود خوش رہتی ہے, اچھا, دوسرا رہے یا نہ رہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں زین پاشا اور اپنی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کی جو میری مہمان ہیں ایک نعت خواں, بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتی ہیں, پڑھتی ہیں, ٹی وی چینلز پر بھی آتی ہیں اور بہت سارے البمز بھی ان کے ریکارڈ ہو چکے ہیں. بہت ہی پیاری سارش ایاز, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں, خیریت سے. بتائیں کہ کون کون سے البم آ چکے ہیں آپ کے اور ابھی کون کون سے کلام آگے پینڈنگ میں ہیں؟ پینڈنگ میں تو خیر ابھی ایک آدھی کلام ہے, لیکن الحمدللہ جب اسٹارٹ کیا تھا 7 سال پہلے نعت خوانی. اچھا جی, تو پھر جب میری ٹیچرز تھیں انہوں نے میرے کلام ریکارڈ کروائے تھے, یا نبی کچھ تو اشارہ کیجیے. اچھا, ماشاء اللہ, یا نبی کچھ تو اشارہ کیجیے, بے سہارا ہوں سہارا دیجیے. ماشاء یہ سمجھے میرا پہلا کلام تھا اور یہ میری کامیابی کا پہلا قدم. تو بس, اور پھر اس کے بعد اور یہ جو شاعری بیسیکلی ہے جو نبی کریم کی شان میں کی جاتی ہے, تو یہ شاعروں کا کیسا, آپ کا کیسا تعلق ہے؟ ظاہر بانڈنگ اچھی ہوگی تو وہ پھر آپ کے لیے کوئی اچھا سا کلام لکھ کر دیں گے جس کو پھر آپ پڑھیں گی, ایسا ہے؟ ہاں ایسا ہے, کیوں نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ دل کو چھو جانے والی شاعری. بالکل. اب جیسے میرا بھی حج کا کلام جو آیا تھا جی پچھلے 2003 میں, تو وہ تھا, میں اپنا کلام ہی بھول گئی ہوں. اچھا, کلام ماشاءاللہ اتنے محفل میں پڑھنے ہوتے ہیں, وہ زیادہ مقبول ہوگا نا تبھی. بہت زیادہ. اچھا, بس اس وجہ سے ابھی جو ایک نیا آ رہا ہے پینڈنگ میں, وہ ان کا منگتا, وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے. اچھا, یہ ہے. اچھا, بہت سارے لوگ عورتوں کی آواز کے اوپر اختلاف کرتے ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے مفتی سمر صاحب ہیں, ایک ریلوی مکاتب فکر سے ان کا تعلق ہے. ابھی میں کچھ دن پہلے ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے. تو آپ کیا ایسی ہی پروگرامز میں جاتی ہیں جب باقاعدہ طور پر پردے کا اہتمام ہو, یا ایک حجاب پہن کر اس طریقے سے کلام پڑھا جائے, یا سارے سننے والے جتنے بھی سامعین ہیں آپ کے وہ ساری عورتیں ہی ہوتی ہیں, یا پھر مرد کا بھی اشتراک ہوتا ہے؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے, اور مطلب وہ قابل احترام ہے جو بھی کہیں, لیکن میرا تو یہ خود کا ماننا ہے کہ اگر 200 عوام میں آپ ایک بندی کو پڑھنے کے لیے بٹھاتے جی, تو ان کی آواز اس 200 تک جا سکتی. نہیں تو اس کے لیے بھی انہوں نے بتایا نا کہ وہ ساری چیزیں آپ کی ایسی ہونی چاہیے, اگر ایکو آپ کا ہے تو وہ اتنا لو والیوم ہو اس کا کہ وہ صرف گراؤنڈ میں ہی رہے. مگر میں سمجھتا ہوں ایسا ہو نہیں سکتا. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو نمائندہ ہے, جو کوآرڈینیٹر ہے, وہ بھی مرد ہے کوئی, اور جو انسٹرومنٹ لے کر یہ ساری چیزیں لے کر بیٹھا ہے وہ بھی کوئی مرد ہے, جس نے یہ ساری ارینجمنٹ کری ہے وہ بھی کوئی مرد ہے. تو پھر تو اس طریقے سے خاتون کوئی نعت خوانی کر ہی نہیں سکتی, نہ پڑھ سکتی ہے. نہیں بالکل, کیونکہ اب آپ دیکھیں مجھ سے بھی سینئر جو نعت خوان ماشاء اللہ وہ چینل پر آتے. اچھا, ہاں ماشاء اللہ, ہزاروں تعداد کے لوگ دیکھ رہے, اس میں آدمی بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, لیڈیز بھی ہیں, بالکل ایسا سب ہے. اور اگر آپ اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کر رہی ہیں جی, تو اس میں کوئی پردے کی شرم کی بات نہیں کہ آپ اس کو پردے میں کریں, یا پھر کچھ لوگوں کے عورتوں کے بیٹ. بس یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ اشتراک نہ ہو. آپ کا کہنا یہ ہے کہ بھلے آواز چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر اشتراک نہ ہو آپس میں. ایسا نہیں کہ برابر میں آپ کے بھائی کوئی راجو ساؤنڈ والا بیٹھا ہوا, ایک مثال ہے, ایسا کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آج معاوضہ تو ملتا ہی ہوگا, نذرانے بھی ملتے ہوں گے, تو سب سے بڑا نذرانہ کب ملا اور کون سی جگہ پر ملا؟ سب سے بڑا نذرانہ ملا تھا, میں گئی تھی DH. اچھا, برگر بچوں کی محفل. ہاں, برگر بچے نہیں تھے, وہ بہت اچھی فیملی تھی. اچھا ہاں, یوٹیوب پہ مجھے دیکھا تھا انہوں نے, فیس بک سے انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا, تو میں بس وہاں گئی تھی. انہوں نے مجھ سے ہدیہ پوچھا تھا. اچھا, تو آپ نے کہا میں لیتی ہی نہیں ہوں. میں نے انہیں یہی کہا کہ دیکھیں میرا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ جب اتنی اچھی محفل سجا رہے, محفل کا انتظام کر رہے ہیں, تو جو آپ کی محفل کو سجانے کے لیے آ رہا ہے اسے خود خوشی سے دیں کہ اسے آپ سے مانگنا نہ پڑے. اچھا, تو کون سا ایسا دم والا پانی پیتی ہیں جس سے آپ کی آواز اتنی سریلی ہوتی ہے؟ کیا ہے ایسا, مطلب کوئی ایسی, جیسے ابھی وہ راحت فتح علی خان صاحب وہ دم والا پانی, کہیں وہ والا دم والا پانی تو نہیں؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ غرارے کرتی ہیں کوئی, نہار ریاض کہہ رہا ہوں میں, ریاض تو شہر ہے, ریاضت کرتے ہیں. صحیح. اور پھر محفل, رہی بات نعتوں کی, تو یہ بھی اللہ کسی کو چنتا ہے. بالکل بے شک ایسا ہی. اللہ نے اگر مجھے اچھی آواز دی تو میں اس کا انتخاب کسی اور چیز سے بھی کر سکتی تھی, سنگر بھی بن سکتی تھی, قوال بھی بن سکتی تھی. ٹھیک. اچھا, آپ کی نظر میں قوال صحیح نہیں ہے؟
اچھے, لیکن وہ آج کل قوالیوں میں وہ ہو گیا نا کہ آپ بیچ میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں اور وہ پیسے آپ کے اوپر. ہاں نشاور, ایسا تو نعت خوانی میں بھی ہو رہا ہے. نہیں, مردوں کی میں اکثر نعت خوانی, تو آپ ہی منع کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. وہ تو اتنا جھوم اٹھتا ہے بندہ جو پڑھنے والا, تو اس کو تو وہ رم جھم گر رہے نوٹ. لیکن نہیں, یہ غلط, جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. اچھا, تو یہ کوئی خاص لباس ہوتا ہے جو آپ لوگ اپنے اس میں پروگرامز وغیرہ میں پہن کے جاتے ہیں, یا وہ نارملی, کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو لڑکیاں جا رہی ہوتی ہیں نعت خوانی میں یا محفل میں, تو وہ اتنی تیار ہوئی ہوئی ہوتی ہیں کسی فیشن شو میں جا رہی ہیں. سب میں نے وہ بتایا نا, تو سب کا اپنا اپنا انتخاب, اپنی اپنی چوائس. اچھا, حالانکہ وہاں پر کوئی مرد کی بھی تعداد نہیں ہوتی کہ جو اتنا تیار ہو کر, وہ آج کل ایسا لگ رہا ہے سسرال جا رہی ہے, تو وہ اسکارف باندھنے میں 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. ہاں, وہ 4 اسٹیپ 5 اسٹیپ والے اسکارف جو چل رہے ہیں آج کل, ایسا ہی ہے. اچھا, آپ, میں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے کہ آپ نے یہ کہا کہ اشتراک نہیں ہوتا مرد کا, آواز بھی ہماری ہجوم میں ہی اپنے لوگوں میں رہتی ہے. تو میں ٹک ٹاک وغیرہ پہ بھی نعتیں وغیرہ اپلوڈ کرتی ہیں؟ ہاں کرتی ہیں. تو وہ ساری ان چیزوں سے بالاتر ہوتی ہیں, مقصد اس میں کوئی ایسی چیزیں شامل تو نہیں ہوتی جو اس چیز پر زد ڈالیں. مثال کے طور پر جیسے ابھی میں نے بتایا کہ بہت سارے علماء اکرام تو اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے. نہیں, ابھی ٹک ٹاک پہ تو فی الحال الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یوٹیوب پہ بھی ہے, فیس بک پر بھی ہے. اور اگر جہاں تک عورت کے پردے کی بات ہے, تو پھر اگر عورت کو پردہ ہی کروانا ہے تو پھر عورت کو بالکل گھر کی 4 دیواری میں ہی رکھیں. آپ کی فیملی میں سے کتنی لیڈیز تو مارکیٹ بھی جاتی ہے نا شاپنگ کرنے کے لیے, بالکل ایسا ہی, وہاں پر بھی اگر بات چیت ہوتی ہے, صرف شاپ کیپر سے بھی بات ہوتی ہے, تو برابر والی بھی تو سنتے ہیں. ہاں بالکل, اگر انسان کی نگاہ میں پردہ رہے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے. ہاں بالکل ایسا ہی, نگاہوں کا پردہ لازم. آپ کی نگاہ میں اگر پردہ نہیں ہے اور آپ پورے ہی حجاب میں جا رہی ہے تو وہ بھی کسی کام کا نہیں. یہ ہے سارا. شادی ہو گئی آپ کی؟ الحمدللہ. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2 بچے. اچھا, 2 بچے. بیٹی ہے خوشی اور بیٹا ہے عبداللہ. کہیں کوئی شادی پسند کی کری ہے یا گھر والوں کی پسند سے کری؟ ہاں, یہ سمجھے کہ پسند کی شادی. کہیں محفل وغیرہ میں مل گئے تھے؟ نہیں, ریلیٹیوز ہیں. اچھا, ریلیٹیو ہے. آواز پہ پسند کیا انہوں نے, آپ کے چہرے پہ پسند کیا؟ نعت خوانی تو میں نے اپنی شادی کے بہت بعد اسٹارٹ کری. اچھا, تو یہ شروع سے آپ کے اندر ایک چیز موجود تھی کہ آپ نعت خوانی کر سکتی ہیں؟ ہاں, نعت یہ تھا کہ اسکول لائف میں جب تھے تو وہاں پارٹیسپیٹ ہوتا تھا, کالج گئے تو وہاں پر ہوا, پھر شادی جب ہوئی اس کے بعد تو بالکل ختم. اچھا, ہاں, کیونکہ وہ گھر کی ذمہ داریاں تھی, بہت ساری چیزیں تھی. تو آپ کے پروگرامز راتوں میں ہوتے ہیں؟ کتنے ٹائم, کیا عشاء کے بعد کا وقت ہوتا ہے؟ عشاء کے بعد بھی ہوتا ہے, مغرب کے بعد. تو شوہر تو اعتراض کرتے ہوں گے؟ نہیں, الحمدللہ سپورٹڈ ہیں, اور میری ساس تھی سپورٹ. اچھا, اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. کیونکہ میں جس بیس پر آج ہوں وہ ان کی بدولت. اچھا, ہاں, میرے ہسبینڈ کو تو بہت زیادہ تھا کہ نہیں چینلز پر نہیں جانا, محفلیں رہنے دو, مطلب جانا نہیں, لیکن انہوں نے ایک دفعہ کلاس لی بہت اچھی سی نا. اچھا, کہ یہ میں بھیجتی ہوں, وہ جیسے پیار سے گڑیا کہتے ہیں نا. اچھا, تو انہوں نے کہا میں بھیج رہی ہوں, یہ جائے گی. تو آج میں جس مقام پر ہوں وہ پہلے میری ٹیچر ہے ایرا معارف راجپور. اچھا, انہوں نے آپ کو سکھایا؟ میں نے پہلی بار اپنے ہی علاقے میں ان کی نعت خوانی دیکھی تھی, سنی تھی, پھر ان کی اکیڈمی جوائن کری. اس کے بعد چلتے چلتے سلسلہ اب یہ ہے کہ اور ٹیچرز بھی ہیں ساتھ میں. اچھا, نعت خواں آج کل نوٹ خواں ہو گئے بہت سارے لوگ. مفتی اکمل نے بھی کہا کہ یہ نوٹ خواں ہیں, آ رہے ہیں, نخرے کر رہے ہیں, بیٹھ نہیں رہے, پہلے انٹری کرواؤ. یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ اپنا اپنا ایک شوبز بنا لیا نا بندے نے. وہی ہے, جتنے آپ سیڑھی چڑھتے جا رہے ہیں اتنے ہی آپ کے ایٹیٹیوڈ ہو. ہاں, جتنے اوپر جاتے جا رہے اتنے نخرے. لیکن یہ بہت کم لوگوں میں ہے. اچھا, اور زیادہ آپ نے کبھی کسی کو ایٹیٹیوڈ دکھایا نہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے؟ نہیں, الحمدللہ, اور اللہ مجھے ایسے ہی رکھے. میرے استاد نے ایک بات بولی تھی کہ اگر آپ نے, اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے تو اس میں عاجزی رکھنا. جتنا آپ اللہ کے آگے جھکو گے اللہ اتنا ہی آپ کو لوگوں کے آگے بلند رکھے گا. بالکل, بے شک, بہت اچھی بات. کوئی ایسا واقعہ بتائیں اپنی زندگی میں کہ کہیں نعت پڑھ کر آ رہی ہوں یا چاہ رہی ہوں, کوئی ایسی ٹریجڈی ہو گئی آپ کے ساتھ کہ بالکل جو ایک ناقابل یقین ہو, مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو گیا. کوئی حادثے تو ہوتے ہی رہتے ہوں گے, ظاہر ہے حادثوں کا شہر ہے ہمارا کراچی, یہاں پر آئے دن موبائل بھی سنیچنگ ہو جاتی ہے, بہت ساری چیزیں, لڑکے بھی پیچھے لگ جاتے ہیں. کوئی اس طریقے کا ماجرا؟ نہیں, الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کبھی بھی, کیونکہ ہاں جب بھی گئے ہیں تو ساتھ خیریت سے گئے, اور پولیس کی گاڑی ایک ساتھ گئی آپ کے؟ نہیں, کوئی ایسا پروٹوکول نہیں ہے, ہم خود ہی پروٹوکول ہے. اچھا, اپنی آواز سنا دی, وہ آیا ڈکیت موبائل لینے کے لیے, اس کو 2 نعتیں سنا دی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. نہیں, ایسا کچھ بھی. ابھی آگے کی کیا فیوچر پلاننگز ہیں آپ کی اپنے اس چیز کو لے کر؟ آگے کی فیوچر پلاننگ یہ ہے کہ
مطلب یہ وہ علم ہے کہ آپ خود ختم ہو سکتے ہیں لیکن علم نہیں ختم ہو سکتا. صحیح ہے نا. تو یہی دعا ہے کہ میں اب یہی ایک دل میں بھی وہ ہے بندے کی دعا کہ بس میں آگے ہی بڑھوں اور اچھے اس سے چاہوں. مطلب وہ جو آج کل یہ آپ نے بھی بات کری نا نوٹوا یا ایٹیٹیوڈ, یہ نا میں نے ایک بات یہی ہمیشہ سیکھی اور سب کو میں یہی بتاتی ہوں. میری بیٹی بھی ماشاء اللہ ایک ایلبم بن چکا ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں خوشی نام ہے اس کا. اچھا خوشی. تو میں اس کو بھی اسی فیلڈ میں ہی لے کر آ جاؤں. جب وہ لگ رہا ہے پیدا ہوئی ہوں گی تو آپ کو بہت خوشی ہوئی ہوگی, آپ نے نام ہی خوشی رکھا. ہاں نہیں میں نے نام نہیں رکھا تھا, وہ نام میرے جو ہے چیت ہیں انہوں نے رکھا. اچھا اچھا. کیونکہ وہ ہوئی رمضانوں کی چاند رات. اچھا تو وہ خوشی کا ہی دن تھا. تو وہ عید جیسی چاند کا تو وہ عید رکھ دیتے لیکن وہ بہت زیادہ وہ سال میں ایک دفعہ ہی آتا, خوشی تو روز ہی آ جاتی. ہاں تو وہ خود خوش رہتی ہے. اچھا دوسرا رہے یا نہ رہے. اچھا ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا کلام تھا ماشاء اللہ. امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. بالکل بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بھی پروگرام کر کے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.